بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قریش مکہ نے نبی کریم علیہ السلام اور پیغام حق کا راستہ روکنے کے لیے کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ عرب کے کچھ علاقے مشہور تھے، وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو نظر لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر یہ طاقت پیدا کر لی تھی۔ باقاعدہ طور پر ان کو پیسے دے کے بلوایا گیا۔ 4 یا 5 آدمیوں کی ایک جماعت کو جو نظر لگانے کے لیے آئے اور ان کا کام یہ تھا کہ تم مکے میں بیٹھ جاؤ، خانہ کعبہ کے قریب جو محمد تلاوت کریں تو ان کو نظر لگانے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم کی سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اے حبیب، یہ لوگ جو کافر ہیں یہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یہ تمہیں نظر لگانا چاہتے ہیں۔ اور کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ کہ جب ان کی کانوں میں قرآن کی آواز پہنچتی ہے، جیسے ہی قرآن سنتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں کہ پھر پیغمبر نے قرآن شروع کیا، ان کو نظر لگا دینا تاکہ پیغمبر کی زبان سے قرآن نہ نکلے اور پیغمبر کی آواز ختم ہو کے رہ جائے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آدمی پاگل ہے۔ پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسری جانب یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر پیغمبر اسلام تلاوت قرآن شروع کرے، نظر لگانے والے اپنے کام میں لگے ہیں، اور اتنی زور زور سے تالیاں بجائی جائیں، اتنا شور ہو، اتنا ہنگامہ ہو کہ کسی آدمی کے کان میں قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ چنانچہ باقاعدہ تالیاں پیٹی جاتی تلاوت قرآن کے مقابلے میں۔ ادھر تلاوت قرآن ختم ہوئی، حالات ٹھیک ہو گئے۔ ادھر پیغمبر اسلام نے کوئی آیت شروع کی، پھر تالیاں پیٹی گئی۔ تو ایک طرف نظر لگانے والے بیٹھے ہیں، دوسری طرف تالیاں پیٹنے والے بیٹھے ہیں، اور تیسری طرف یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہ نظر ابن حارث بہت بڑا سردار اور تجارت کرنے والا تھا۔ وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کے شام گیا تو اتفاق سے اس وقت شام والوں کا کوئی تہوار بھی چل رہا تھا، وہ جشن منا رہے تھے۔ وہ تہوار اس نے دیکھا، اور جب وہاں سے وہ مکے میں واپس آیا اور مکے کے باقی سرداروں کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، یہ بات ذہن میں رہے کہ باقاعدہ طور پر مکہ کے 14 کافروں کی ایک کمیٹی تھی جن کی میٹنگ ہوا کرتی تھی ہر ہفتے 2 ہفتے کے بعد کہ پیغمبر اسلام کی تبلیغ کو روکنے میں کیا پروگریس ہوئی۔ یہ بھی اس 14 رکنی کمیٹی میں تھا، اور جب یہ آیا تو اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ نظر لگانے والے ناکام ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو نظر لگانے والی اسکیم فیل ہو گئی، تالیاں بجانے والی اسکیم بھی فیل ہو گئی۔ وہ اس لیے فیل ہو گئی کہ قریش کے پاس ایک اصول تھا کہ خانہ کعبہ کے قریب جو بھی زمین تھی وہ مختلف قبیلوں میں تقسیم کی ہوئی تھی، ہر قبیلے والا اپنے حصے کا مالک ہے، اس میں کوئی دوسرا دخل نہیں دے سکتا۔ یہ تالیاں بجانے والے جتنا بھی قریب ہو جائیں وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے جہاں سے خاندان بنی ہاشم کی حد شروع ہو رہی ہے۔ انہوں نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ کسی دوسرے کے حصے میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی چاروں طرف اگر تالیاں بجانے والے ہوں تو ٹھیک ہے کہ نہ کوئی قریب آئے گا نہ کوئی سنے گا، لیکن جب پیغمبر اسلام بیٹھے ہیں، چاروں طرف کا علاقہ خالی پڑا ہے اور اس کے باہر تالیاں بجانے والے کھڑے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اتنا اثر نہیں ہوگا، جو پیغمبر اسلام کے قریب پہنچ گیا وہ پیغمبر کا کلام سن لے گا۔ دوسرا یہ کہ یہ چیز خود لوگوں کو تعجب میں ڈالے گی، یہ ہو کیا رہا ہے کہ ایک آدمی تنہا ایک بڑے علاقے میں بیٹھا ہے، اس کے قریب جانے کی کوئی ہمت نہیں کر رہا، سب دور کھڑے ہو کے تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ چنانچہ ان کی تالیاں بجانے والی اسکیم بھی مکمل کامیاب نہ ہو سکی۔ نظر ابن حارث نے سنا کہ یہ ہوا ہے، کہا کہ ایک اچھا پھر طریقہ میں تم کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں شام گیا تھا، جب میں شام پہنچا تو وہاں پہ ان کا ایک تہوار چل رہا تھا، اس میں قسم قسم کے تماشے تھے، ناچ بھی ہو رہا تھا، گانا بھی ہو رہا تھا، کشتی بھی ہو رہی ہے، گھڑ دوڑ بھی ہو رہی ہے، جوا بھی ہو رہا ہے، جو جشن تہواروں میں ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ رش نہ ناچ میں ہے نہ گانے میں، سب سے زیادہ رش کچھ ایرانیوں کے پاس ہے۔ میں قریب پہنچا کہ یہ ایرانیوں کے پاس اتنا رش کیوں ہے، کیونکہ جوا چھوڑ کر جواری جہاں پہ آئے بڑا مشکل ہے، ناچ اور گانا چھوڑ کر کوئی آدمی یہاں آئے بڑا مشکل ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ کچھ ایرانی ہیں، ان کو قصے اور کہانیاں یاد ہے، رستم اور اسفندیار کی کہانیاں جو ایران کے پرانے بادشاہ تھے، اور ایک خاص اسٹائل بیان کرنے کا کہ بندے کو سن کر لگتا ہے کہ میں اس زمانے میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہ بالکل نئی چیز تھی شام والوں کے لیے کہ ناچ تو سارا سال دیکھتے رہتے ہیں، گانا تو سارا سال سنتے رہتے ہیں، جوا تو ہمیشہ کھیل سکتے ہیں، مگر یہ لوگ جو آئے ہیں ایران سے یہ تو سارا سال نہیں آتے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں پھر چلے جائیں گے۔ چنانچہ سارا شام گودا پڑھا جا رہا تھا۔ تو اب یہ نظر ابن حارث مشورہ دے رہا ہے کہ اب تک مکے میں کسی آدمی نے وہ چیز نہیں سنی، اگر ہم ان لوگوں کو دعوت دے کے یہاں بلائیں اور ان کو کہیں کہ تم اپنے قصے کہانیاں سناؤ تو یہ ایک نئی چیز ہے، سب لوگ دوڑ کے چلے جائیں گے کہ محمد کا کلام تو سنتے رہتے ہیں اور اس کے کلام سے زیادہ اثر ہوگا۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی، چنانچہ باقاعدہ خط لکھا گیا، ایک وفد گیا اور ایران کے ان داستان کو لوگوں کو دعوت دے کے لایا گیا۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کے علاقے میں باقاعدہ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ مخصوص کی گئی، اور یہ لوگ جب آئے تو اپنے ساتھ ایران کے رقاصاؤں اور ایران کے گلوکاروں کو بھی لے آئے۔ باقاعدہ ایک پورا وفد بن کے آیا، جس طرح ثقافتی وفد بن کر آتے ہیں۔
کہانی والے، ناچنے والے، گانے والے، پورا ایک وفد بن کے آیا۔ مکے والوں کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی، چنانچہ لوگ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے دوڑ کے وہاں پہ جا رہے ہیں، مگر 2-4 دن کی بہار تھی، اس کے بعد بری طرح سے فیل ہوئی اور سارے کا سارا مجمع واپس یہیں پہ آنے لگا۔ جب یہ منظر دیکھا قریش والوں نے تو اب وہ اور گھبرا گئے، یہ تو آخری ترکیب تھی ان کے ہاتھ میں۔ آخر کار ایک عجیب بات ہوئی، ایک آدمی نے آگے بڑھ کے پیشکش کی کہ میں پیسے دیتا ہوں، ایسا کرو کہ جتنے لوگ پیغمبر کے قریب بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں بس ایک کنیز گانے والی اور ناچنے والی ایک آدمی کے پیچھے لگا دو کہ پیسے میں دیتا ہوں۔ چنانچہ 200-400 کے قریب گانے والی اور ناچنے والی کنیزوں کو باہر سے بلایا گیا اور ان کو پیسے دیے گئے کہ تمہارا کام فلاں آدمی کے گھر کے باہر جا کے بیٹھ جانا ہے، اسی طرح سے اپنے گانے میں اس کو گھیرنا ہے کہ وہ گھر سے نکل کے حرم میں آنے کی ہمت نہ کرے۔ قرآن کریم کی سورہ لقمان کی 6 آیت میں اس بات کا ذکر یوں ملتا ہے، اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے مراد وہی قریش کے سردار ہیں جنہوں نے پیسے دیے تھے تاکہ ناچنے والی اور گانے والی عورتیں ایک ایسے انسان پہ مقرر کی جائے کہ جو اسلام کے قریب جا رہا ہے۔ تو یہ قریش نے چوتھا منصوبہ بنایا کہ جب دیکھا قصے کہانی سے کام نہیں چلا تو ایک ایسے آدمی کے جو اسلام کے قریب آ سکتے ہیں ان کے سروں پر ایک عورت کو مقرر کر دیا گیا، مگر یہ اسکیم بھی ناکام ہو گئی اور اسلام پھیلتا چلا گیا۔ ہر طرح سے ناکامی کے بعد قریش نے سوچا کہ اب اسی قرآن میں مسلمانوں کو چکرا دو۔ خود قرآن کی 2 آیتیں بتا رہی ہیں کہ قریش نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ سورہ شورى میں ارشاد ہو رہا ہے، ان لوگوں کا طریقہ یہ بن گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور فضول قسم کی بحث شروع کر دیتے ہیں آیات قرآنی پر۔ اب یہ مسلمان جو دائرہ اسلامی میں آئے ہیں نہ کوئی بہت بڑے عالم ہیں، نہ قرآن کے ماہر، نہ عربی زبان کے ماہر، ان میں تو کچھ ایسے ہیں جو اجمی ہیں، مگر ان کو گھیر کے بیٹھ جانا اور قرآن کی وہ آیتیں جو ساری دنیا میں انقلاب لا رہی ہیں اس پر بحث کرنا۔ پھر ارشاد ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہیں قریش کے اندر جو ہماری آیتوں کے الٹے معنی بتاتے ہیں، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ اس میں سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے قریش نے باقاعدہ اپنے ہاں کچھ ٹیمیں بنا دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ یہ قرآن ہے کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں جو اس نوجوان نے یاد کر کے قرآن کے نام سے ہمارے سامنے پیش کر دی ہیں۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ کہ قرآن کا مذاق اڑایا جاتا، قرآن کا بھی اور مسلمانوں کا بھی۔ چنانچہ خود قرآن کہہ رہا ہے، تم دیکھو گے کہ یہ جو قریش کے مجرم ہیں یہ ایمان لانے والوں کو دیکھ کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب یہ مسلمانوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اشارہ کر کے گزرتے ہیں، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج تو ہم بالکل گمراہ گروہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول کی تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے، فقط راستے میں کانٹے بچھانے کا عمل ہمیں نظر آتا ہے یا سر پہ کوڑا پھینکنے کا عمل نظر آتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ بعض مقامات پر بچوں نے اپنے والدین کے سکھانے میں آ کر پیغمبر اسلام پہ پتھر برسائے، لیکن براہ راست یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، یہ عتبہ، شیبہ، یہ ولید براہ راست یہ پیغمبر اسلام پہ حملہ نہیں کر رہے، کوئی شرافت تو نہیں ہے ان کے پاس، ورنہ حضرت عمار، یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال حبشی، حضرت خبیب بن الارت رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے سارے مسلمانوں پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، تو پیغمبر اسلام تو ان لوگوں کی نگاہ میں اس سارے فتنے اور فساد کے بانی ہیں۔ اگر پیغمبر کا ہی خاتمہ ہو جاتا تو یہ سارا فتنہ ختم ہو کے رہ جاتا، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ شروع میں ہمیں کچھ واقعات ملے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام پہ کوئی براہ راست حملہ نہیں ہو رہا، جبکہ پیغمبر اسلام وہ 2 عمل انجام دے رہے ہیں کہ جن کو مکے والے کسی بھی حالت میں برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ پہلا عمل، مکے والے قرآن کسی کی زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت پڑھی تو اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ چنانچہ قرآن کسی کی زبان سے سننا یہ قریش کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا مسئلہ تھا۔ سب سے بڑا جرم مکے میں تھا کہ قرآن کی آیت اپنی زبان سے ادا کرے، کیونکہ معلوم تھا قریش کو کہ قرآن کا اعجاز کیا ہے، سب کو روک رہے ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں، مگر اللہ کے رسول صبح سے شام تک حرم میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کرتے ہیں، ساری رات اپنے گھر میں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ گائے والے پیغمبر کے سامنے آ جائیں، نظر لگائی جاتی ہے مگر پیغمبر کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ باقی کوئی ایک مسلمان تلاوت قرآن نہیں کر سکتا، جس نے تلاوت قرآن کر لی اسے فوراً عربوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا، اس طرح کہ آئندہ وہ تلاوت نہ کر سکے۔ فقط پیغمبر اسلام کو اجازت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ نماز کا، مکے کی سرزمین پر کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، جیسے کہ ایک دفعہ چند مسلمان غار میں چھپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہاں بھی قریش نے دیکھا تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ پیغمبر اسلام حرم میں سب نگاہوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر پا رہا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو سب سے بڑے مجرم ہے
مکے والوں کے وہ دونوں جرم ان کی آنکھوں کے سامنے ہو رہے ہیں، باقی وہ سارے مسلمانوں کو شہید کرنے کے لیے تیار۔ پیغمبر اسلام کو دیکھ کے ان کا ہاتھ کیوں رک جاتا ہے؟ وہی تو سبب ہوگا۔ تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبانی مخالفت کتنی ہی کی جائے، پیغمبر کے ساتھیوں پر کتنا ہی ظلم کیا جائے، مگر پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام سے بہرحال قریش والے بھی ڈر رہے تھے۔ حالانکہ مکے کے 7 سرداروں میں حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر باقی 6 سردار سب پیغمبر اسلام کے مخالفین کی صف اول میں شامل تھے، اور حضرت ابو طالب کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کا بڑا بھائی ابو لہب بھی خلاف پیغمبر تھا۔ اس کے باوجود مکے والے خاموش ہیں، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ علماء نے اس کی 6 وجوہات بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ مکے والے پیغمبر اسلام کی ولادت سے لے کر 40 سال تک مسلسل ایسے واقعات و معجزات دیکھتے آئے تھے کہ دل میں ان کے یہ خیال تو بیٹھ چکا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں۔ مسلسل مذاق اڑانا، مسلسل تانے دینا، دیکھیے کوڑوں کی مار، دھوپ میں بٹھائے جانے کی مار، آگ میں پھینکے جانے کی مار برداشت ہو سکتی ہے، مگر مسلسل مذاق جو آج بھی لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس وقت تو یہ چھوٹا سا گروہ تھا، اور پھر مسلمانوں کا ہی مذاق نہیں بلکہ قرآن کا بھی مذاق۔ چنانچہ یہ 2 واقعات تو بہت مشہور ہیں تاریخ اسلام میں۔ پہلا یہ کہ جب سورہ مدثر کی درمیانی آیات نازل ہوئی جن میں جہنم کا تذکرہ ہے، تمہیں کیا معلوم کہ جہنم کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک ایسا عذاب ہے کہ انسان نہ مرے گا اس میں نہ زندہ رہے گا، یعنی ایسا محسوس ہوگا اسے کہ جیسے میں مر گیا ہوں لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان کی ساری کھال جل کے سیاہ پڑ جائے گی، اور اس جہنم پر 19 فرشتے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ابو جہل کو موقع مل گیا۔ بآواز بلند کہا کہ مکے والوں ذرا یہاں تو آنا اور پھر سنو کہ یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ معاذ اللہ، سارا مکہ دوڑ کے آ گیا۔ ابو جہل پکار کے کہتا ہے، سنو آج تک تو ہم اکیلے اس سے ڈرا کرتے تھے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ 19 فرشتے ہیں اور جن سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ یہ 19 کیا 90 بھی آ جائیں تو ہمارے پاؤں کے نیچے کچل کے ہلاک ہو جائیں گے، اور یہ کہہ کے تمسخر کرتا ہوا چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ جہنم پہ اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو ایک طرف تو ابو جہل نے مذاق اڑایا، دوسری طرف سلدہ نامی آدمی کو موقع مل گیا۔ یہ سلدہ مکے کا بانا ہوا پہلوان تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ یہ گائے کی کھال کو زمین پہ بچھا کے اس پہ کھڑا ہو جاتا اور چیلنج کرتا تھا، یہ پورے مکہ میں کوئی بھی آدمی آئے اس کھال کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکالے تو میں جانوں گا اور پھر اپنی شکست مانوں گا۔ یہ اس کا چیلنج تھا، اور آخر میں جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا اس وقت تک اس کا چیلنج بڑھ کے 10 آدمیوں کا ہو چکا تھا کہ 10 آدمی بھی اگر آئیں اور اس کو کھال کے نیچے سے کھینچ کے نکالنا چاہیں تو نہیں نکال سکتے۔ یہ فقط اس پہ کھڑا ہے مگر قدموں میں اتنی طاقت ہے، اس طرح سے پاؤں جما کے کھڑا ہوتا ہے گائے کی کھال پہ کہ 10 آدمی زور لگاتے ہیں اور یہ گائے کی کھال اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے۔ اس وقت اس نے اپنے دین کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کو چیلنج کر بیٹھا کہ اے شخص، تو بار بار کہتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو آ اور آ کر مجھ سے کشتی کا مقابلہ کر، اگر تو نے مجھے شکست دی تب میں مانوں گا کہ تو سچا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 مرتبہ پیغمبر اسلام اور اس کا مقابلہ ہوا۔ اللہ کا رسول پہلوانی کرنے یا کشتی لڑنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا کرتا، مگر کبھی کبھار اس قسم کی چیزوں کا جواب دینا بھی لازم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس کے پہلے چیلنج کو سن کر اس کا مقابلہ کیا مکے کی سرزمین پر۔ اب وہ شکست کھا گیا مگر کوئی بہانہ بنایا، دوبارہ کہا کہ نہیں آج تو میں بیمار تھا، دوبارہ سے مقابلہ کرو۔ 10 مرتبہ اسے شکست ہوئی اور سارا مکہ پہچان گیا، لیکن 10ویں مرتبہ کی شکست کے پاس اس کے پاس کوئی بہانہ نہ رہا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بنا لیتا۔ جیسے ہی قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ 19 فرشتے جہنم کی نگرانی کر رہے ہیں، تب اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مکے والوں اس میں کیا طاقت تھی کہ یہ مجھے شکست دیتا؟ یہ تو بس اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ 19 فرشتوں کی ایک جماعت ہے۔ اب ایسا کرو کہ 11ویں مرتبہ میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں، 2 فرشتوں کو تم پکڑ لینا، باقی 17 کا میں مقابلہ کرتا ہوں۔ ایک موسیقی خیز انداز میں یہ بات کہتا ہے، یعنی یہ 5واں طریقہ اختیار کیا گیا قرآن کو روکنے کا۔ لوگ سننے نہ پائے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنانے نہ پائیں، قرآن کی آیات کو الٹا کر کے الٹے معنی نکالے جائیں، قرآن کی آیات پر بحث و مباحثہ کیا جائے اور پھر قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا جائے۔ قرآن 19 فرشتوں کی بات کر رہا ہے اور ایک موضوع مل گیا مکے والوں کو پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے کا، لیکن اس ساری مخالفت اور جھگڑے کے باوجود تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اتنی ساری کوششیں کر رہے ہیں مگر براہ راست پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام پہ کوئی حملہ نہیں کرتے۔ پیغمبر اسلام کی ولادت کے بعد کے حالات، پیغمبر کے بچپن کے حالات، وہ سفر شام کے حالات جب حضرت ابو طالب کے ساتھ پیغمبر اسلام گئے، وہ 25 سال کے حالات کے جب جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بال لے کر ابو جہل کے ساتھ گئے، وہ سب مکے والوں کے آنکھوں دیکھے معجزات ہیں، سب ان کی گواہ ہیں، بلکہ اس وقت تو پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے، آج وہی مکے کے سردار بن گئے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی ان کے سامنے ہے، ان کو یہ پتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے اسی مکے میں کتنے کاہن اور کتنے راہب پیغمبر اسلام کو شہید کرنے آئے تھے۔
پکڑے بھی گئے تھے انہی کے ہاتھوں سے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ ولادت رسول کی ساری رات مکے میں اور ساری دنیا میں کیسی روشنیاں ہوئی تھی، تو ہر چیز کے گواہ ہیں۔ دل میں یہ خیال تو بیٹھا ہوا ہے 40 سال کی زندگی کو دیکھ کر یہ شخصیت ہم سب سے مختلف ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی موقع پر کوئی ایسی خصوصیت پیش کریں گے جس کا ہم جواب نہ دے پائیں گے، یہ پہلا خیال۔ دوسری چیز، ان چیزوں کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پوری جوانی ان کے سامنے ہے، پیغمبر اسلام کا بے داغ کردار ان کے سامنے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سارے مخالفین سارا دن پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں تو پیغمبر اسلام کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ ان کو نظر بھی نہیں آتا ہے، امین بھی مانتے ہیں، تبھی ہجرت تک پیغمبر اسلام کے پاس امانتیں ہیں، صادق بھی مان رہے ہیں، تبھی ابو جہل جیسا دشمن بھی اس چیز کا اعتراف کر رہا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ یہ دل سے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو مان ہی چکے تھے مگر اپنے فائدے کی خاطر اقرار نہیں کر رہے تھے۔ مثلا کیا فائدہ؟ اس کی وضاحت ابو جہل کے ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ الفاظ کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ 3 مختلف صحابہ کرام سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں مکے میں آیا تو ابو جہل مجھ کو مل گیا، میں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، اتنے میں وہ پیغمبر اسلام کے قریب سے گزرا تو ان کو دیکھ کر ان کے سامنے رک گیا، کہنے لگا کہ تم نے ہماری ساری قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اب بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، گھروں میں جدائی ہونے لگی ہے، شوہر اور بیوی الگ الگ ہیں، ہمارے بزرگ اور نوجوان ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا۔ میں نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون تھا؟ کہا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس پہ فرشتہ آتا ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ میں نے کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل جھوٹا ہے۔ ابو جہل نے سر جھکا لیا اور کہا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ جھوٹا بالکل نہیں، جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، ہمارا دل بھی مانتا ہے۔ اب ان کو تعجب ہوا کہ پھر تم اس کے مخالف کیوں ہو؟ ابھی میرے سامنے تم نے اتنا برا بھلا کہا دیکھو قصہ کی اولاد ہے۔ قصہ کون ہے؟ قصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے والد یعنی پیغمبر اسلام کا خاندان انہی سے چلا ہے۔ قصہ کے بیٹے عبد مناف اور عبد المناف کے بیٹے جناب ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کے بیٹے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ اجڑ کے رہ گیا تھا اور قصہ پہلی شخصیت تھی جنہوں نے مکے کو باقاعدہ صحیح طریقے سے آباد کیا اور مکے کی خاطر اپنے حق کو چھوڑ دیا، ورنہ خاندان رسول کا حق تھا خانہ کعبہ، اس کے آس پاس کی زمین۔ اگر دوسرے لوگ قبضہ کر چکے تھے تو کیا ہم دور جا کے رہیں گے؟ مگر جو پہلے سے آ چکے ہیں ان کو ہٹائیں گے نہیں۔ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ دیکھو یہ قصہ کی اولاد ہیں، قصہ والے، انہوں نے آ کر کعبے کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ سقائے یعنی حاجیوں کو پانی پلانا ہمارے ذمہ ہے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد مکے کا جھنڈا انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد دارالنداوا انہوں نے بنایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ دارالنداوا وہ کمرہ، وہ حال کہ جہاں پر ہر مشکل مسئلے پر غور کرنے کے لیے سارے قریش کے چھوٹے قبیلوں کے سارے سردار جمع ہوتے، اور یہی وہ جگہ کہ جہاں ہجرت سے پہلے پیغمبر اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ مگر دارالندوا قصہ نے بنوایا تھا، انہوں نے ندوہ بنوایا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کے بعد بال خرچ کرنے کا موقع آیا مگر اس سے بڑھ کر ان لوگوں نے خرچ کیا۔ کھانا کھلانے کا موقع آیا، ہم نے بھی بھوکوں کو کھلایا مگر ہم سے بڑھ کر انہوں نے کھانا کھلایا۔ اب یہ ساری باتیں برداشت کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی بھی ہیں، کیا ہم اس کو برداشت کریں کہ ایک ہی خاندان میں سارے کے سارے عہدے چلے جائیں؟ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں نبوت کو اس خاندان میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دل سے مان رہا ہے، مگر فقط اس لیے کہ اس سے پہلے ہر جگہ شکست اٹھا چکے ہیں یہ لوگ۔ آج ان کا دل چاہ رہا ہے کہ نہیں، مقابلہ کرو پیغمبر اسلام کا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ مگر جب دل سے پیغمبر اسلام کو مان لیا اور وقت خاندان کے مفاد میں فقط پیسے کے لالچ میں پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے تو وہ جذبہ اور جوش تو نہیں ہے، دل تو ان کا خود ان کو ڈرا رہا ہے۔ تیسرا سبب یہ ہوا تھا، اور چوتھا سبب کیا تھا؟ چوتھا سبب یہ کہ یہ لوگ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پہ بہت زیادہ گھبراتے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغمبر اسلام اگر اپنی زبان سے ہمارے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو ہم تو ختم ہو کے رہ جائیں گے، ہم تو مٹ کے رہ جائیں گے۔ اور غالباً اس کا سبب کیا ہے؟ وہی تیسری بات کہ دل سے ان کو رسول مان چکے ہیں۔ اب جب رسول مان چکے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ نبی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، انتہائی گھبراتے ہیں، اسی لیے مخالفت میں ایک حد تک گئے، اس سے آگے نہیں بڑھے کہ رسول ہم کو بددعا نہ دے دے، رسول ہمارے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہتے کہ ہم مارے جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں ہے، حضرت عمار یاسر رضی اللہ عنہ سے یہ خطرہ نہیں، مگر پیغمبر اسلام سے یہ خطرہ ہے۔ اس کی دلیل وہ واقعہ کہ جب ابو لہب کے بیٹے نے پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ تھوکنا چاہا اور پیغمبر اسلام نے صرف اتنا کہا تھا کہ شیر جیسا جانور تجھ پہ مسلط ہو جائے، تو کتنا ڈر گیا تھا ابو لہب۔ کس طرح سفر کے دوران قریش کے لوگوں سے مدد مانگی تھی کہ میرے بیٹے کو بچا لو، کہیں رات کو حملہ نہ ہو جائے۔ یہ ابو لہب کی بات ہے۔ اسی طرح ابو جہل اور عتبہ کا واقعہ، میدان بدر میں قریش کا سردار ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ پیغمبر اسلام کے بدترین مخالفین میں سے تھا، مگر ایک مرتبہ جب پیغمبر اسلام کے پاس اس لیے گیا کہ مصالحت کا راستہ نکلا ہے، جب پیغمبر اسلام نے اس کی دلیلوں کے جواب میں سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت کی، پوری 38 آیتیں، اور آخری آیت میں پیغمبر اسلام سجدے میں گر گئے کیونکہ واجب سجدے کی آیت ہے۔ خیر
انہی آیتوں کے بیچ میں ایک وہ آیت بھی ہے، اگر یہ لوگ حق سے منہ موڑ لیتے ہیں تو میں ان لوگوں کو ڈراتا ہوں اور اس آگ سے کہ جس نے عاد اور سمود کو جلا کے رکھ دیا۔ یہ بات ساری خانہ کعبہ کے شہر میں ہو رہی تھی، یعنی سارا مکہ دیکھ رہا تھا، البتہ دوسرے لوگ ذرا دور بیٹھے تھے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اس آیت کی تلاوت کی، گھبرا گیا۔ عتبہ دوڑ کے آگے بڑھا اور پیغمبر اسلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہ رہا ہو۔ جب واپس پلٹ کے قریش میں گیا تو قریش نے پوچھا، یہ کیا ہوا تھا؟ دوران گفتگو تم گھبرا کے خوفزدہ ہو کے آگے کیوں بڑھے تھے اور تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا کہ انہوں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی کہ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب مجھ پہ فوراً نازل ہو جائے۔ اب دیکھیے، ڈر ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پہ ان کو اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر اسلام کی زبان مبارک سے کسی کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا تو پھر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایک مرتبہ ابو لہب کے بیٹے عتبہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں انتہا درجے کی گستاخی کرتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی، حتیٰ کہ یہ بدبخت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جھپٹ پڑا اور آپ کی کرتے مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ عتیبہ بن ابو لہب کی اس حرکت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کو شدید صدمہ پہنچا اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پہ مسلط فرما دے۔ اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ پتھر پہ لکیر کی مانند ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو ہر صورت پورا فرماتا ہے۔ اس بات سے مشرکین بھی اچھی طرح واقف تھے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، لیکن ان کی عقلوں پہ پردہ پڑا تھا۔ اگلے دن ابو لہب اور اس کا بیٹا عتیبہ دونوں بدبخت تجارت کی غرض سے ایک قافلے کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ سفر کرتے کرتے رات ہو گئی۔ قافلے والے زرقہ کے مقام پر ایک راہب کے پاس رات گزارنے کے لیے ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ یہاں آس پاس جنگلی درندے بہت ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ یہ سن کر ابو لہب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات یاد آ گئی اور اس نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کی ہلاکت کے لیے دعا کی، اس لیے کسی درندے کا حملہ مجھے یقین ہے۔ تم لوگ سارا سامان تجارت ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندے کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا اور سب سو گئے۔ کچھ دیر بعد ایک شیر وہاں آن پہنچا، مگر اس نے کسی پہ حملہ کرنے کے بجائے سوئے ہوئے لوگوں کو سونگنا شروع کیا اور آگے بڑھتا رہا، مگر کسی کو ذرا برابر بھی خروچ نہ ماری، جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ بھوکا نہیں ورنہ اتنے لوگوں میں سے کسی کو بھی چیڑ پھاڑ کے رکھ دیتا۔ یہ سب کو سونگتا ہوا آخر بندے تک پہنچا، لیکن اسے جس کی تلاش تھی اسے اس کی بو محسوس نہ ہوئی۔ یہ کچھ قدم آگے چلا گیا لیکن پھر اچانک مڑا اور تجارتی سامان کی جانب آ کے رکا۔ اسی سامان کے اوپر وہ بدبخت اور گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہا تھا۔ یہ جگہ کافی اونچی تھی، اس لیے اسے اونچا کیا گیا تھا تاکہ کوئی درندہ عتبہ پر حملہ نہ کر سکے، پر شیر نے تجارتی سامان پہ چھلانگ لگائی اور ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کے بستر پہ جا پہنچا۔ یہ شیر جو کچھ لمحے پہلے بالکل عام جانور کی طرح لگ رہا تھا، ابو لہب کے بیٹے عتیبہ کو دیکھتے ہی خونخوار لہجے میں دھاڑنے لگا اور پوری طاقت سے عتیبہ کے سر کو اپنے خونخوار نوکیلے دانتوں سے دبوچ لیا۔ سب قبیلے والے بھی جاگ گئے، مگر اس شیر کی دھاڑ اتنی غضبناک تھی کہ کوئی اس کے سامنے تک نہ آیا اور ابو لہب اپنے بیٹے کو بچانے کی دہائی دیتا رہا۔ اس شیر نے حیران کن طور پر عتبہ کا نہ خون پیا اور نہ ہی گوشت نوچ کے کھایا۔ شیر نے صرف عتیبہ کے سر کو اس قدر بری طرح چبایا کہ دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے اور عتیبہ تڑپ تڑپ کر جہنم واصل ہوا۔ اس کے بعد بھی اس شیر نے کسی اور کو نقصان نہ پہنچایا اور اچانک وہاں سے چلا گیا۔ بعد میں لوگوں نے اس شیر کو تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہ چل سکا کہ آخر یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخوں کو اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی سبق دیتا ہے اور آخرت کا عذاب تو بھی باقی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جس کسی بدبخت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت کو پامال کیا، اس کا انجام عبرتناک ہوا اور عتیبہ کا سر چبانے والے شیر جیسے شیر آتے رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ مکے میں پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور قریش کی مخالفت بڑھتی چلی گئی روز بروز۔ تو آخر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ پروردگار، میری قوم میرے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہے جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ کیا۔ بس پیغمبر اسلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ مقامی قحط پڑ گیا۔ یہاں پہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ مکے میں قحط پیغمبر اسلام کی بددعا کے نتیجے میں پڑا یا اللہ نے خود ہی ان پہ عذاب نازل کیا۔ تو خیر، جب تبلیغ اسلام کو 6 یا 7 سال گزر گئے اور مخالفت بڑھتی چلی گئی تو ایک مکے میں قحط پڑا، اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پہ تھی۔ یہاں پہ علماء میں ایک اختلاف ہے کہ مکے میں قحط پیغمبر اسلام کی بددعا کے نتیجے میں پڑا یا اللہ نے خود ہی ان پہ عذاب نازل کیا۔
تو خیر، جب تبلیغ اسلام کو 6 یا 7 سال گزر گئے، مخالفت بڑھتی چلی گئی تو مکے میں قحط پڑا۔ اور یہ قحط کب پڑا؟ جب کفر اور اسلام کی جنگ پورے عروج پہ تھی۔ اس وقت مکے کی یہ حالت ہو گئی کہ لوگ زمین کھود کر مردوں کو نکال کے ان کا گوشت کھانے لگے، مردار جانور کھانے لگے، اور ایک وقت آیا کہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ مکے والے انتہائی پریشان، اور دور کون سا ہے؟ دشمنی انتہائی عروج پہ۔ کئی مسلمان شہید کیے جا چکے، 100 کے قریب مسلمان ہجرت کر کے جا چکے، مگر اس حالت میں بھی مکے والوں نے آپس میں میٹنگ کی، کہا کہ یوں تو ہم سب مر جائیں گے، اب ہمیں اس آفت اور تباہی سے فقط ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ کون؟ وہی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جن کے سب سے بڑے دشمن جمع ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ لات و منات و عزا کو ہم نے قربانیاں چڑھائیں، صدقہ دیا، خوش کیا، پیشانی ٹیکی، مگر کچھ فائدہ نہیں۔ چنانچہ باقاعدہ ایک وفد آتا ہے جس کے اندر پیغمبر اسلام کے بدترین دشمن شامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ پورے مکے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا تمہارا نہیں، دعا کرو کہ اللہ بارش برسائے۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ یا نارکونی بردم و سلامن والی بات ہو گئی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا اور انہوں نے دعا کی تو پروردگار نے فرمایا یا نارکونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جناب ابراہیم کی جان جانے کا خطرہ ہو گیا۔ پھر آواز آئی سلامن علی ابراہیم، ٹھنڈی تو ہو مگر اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جا۔ بالکل وہی واقعہ پیش آیا کہ پیغمبر اسلام نے دعا کی، بارش برسی، اور ایسی زبردست کہ الٹے پاؤں وفد واپس آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے بارش نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے تھے، اب اتنی تیز بارش ہے کہ بارش ہونے سے مر جائیں گے، اتنی دعا کریں کہ یہ بارش کم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام نے وہی دعا کی کہ پروردگار ہم پر نہیں بلکہ ہمارے آس پاس کے علاقے پہ یہ بارش برسا۔ تو مکے کے باہر کی جو پہاڑیاں اور کھیتی تھی ان میں جا کر یہ پانی برسنے لگا۔ اب دیکھیں، ایک واقعے میں ان 2 دفعہ آنا جانا اور واپس آنا خود بتا رہا ہے کہ زبان کی کتنی ہی مخالفت کریں، پیغمبر اسلام کے کتنے ہی دشمن بن جائیں، مگر ان کو یقین ہے کہ پیغمبر کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ چنانچہ عتبہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت سن کے گھبرا اٹھا۔ ابو لہب کا بیٹا پیغمبر اسلام کی اس پیشن گوئی کو سن کر کہ تجھے شیر جیسا جانور کھائے گا گھبرا اٹھا، اور ادھر قحط کے موقع پہ 2 دفعہ دوڑ کے آئے۔ تو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے مکے میں قحط اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے مبارک الفاظ کی۔ چلے، بارش کی دعا سمجھ میں آ گئی، مگر بارش رکوانے کی دعا کرنے بھی آئے ہیں، یعنی اتنا یقین کامل ہے، اسی وجہ سے وہ فقط وہاں تک دشمنی کرتے ہیں رسول سے جہاں تک ان کو یقین ہے کہ پیغمبر اسلام اتنی سی بات کا پلٹ کے جواب نہ دیں گے۔ اتنا ان کو یقین ہے کہ ہم ذلیل حرکات کر رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اتنی سی بات پر کہ ان کے کھانے میں نجاست پھینک دی گئی کبھی بھی بد دعا نہ دیں گے، ان کے راستے میں کانٹے پھینکے جانے پر کبھی بد دعا نہ دیں گے، فقط اس بات پر کہ ہم تالیاں بجاتے ہیں کبھی بد دعا نہ دیں گے۔ البتہ اگر ہم نے ان پہ حملہ کیا تو پھر خوف ہے بد دعا کا۔ چنانچہ کوئی حملہ نہیں کر رہا، وہاں تک ظلم کر رہے جہاں تک ان کو اطمینان ہے پیغمبر اسلام کی 40 سال کی زندگی کی وجہ سے کہ ہمارے لیے بد دعا نہ ہوگی۔ اور 5ویں وجہ ایک واقعہ کہ جس کی وجہ سے قریش پیغمبر اسلام پہ براہ راست حملہ نہیں کر رہے۔ یہ واقعہ اعلان رسالت کے وقت پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام علیہ اعلان رسالت کرنے کے لیے پہلے صفا پہاڑی پہ گئے، 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا، اس کے بعد وہاں سے مروہ پہاڑی پہ گئے، وہاں پہ 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ جب پیغمبر اسلام نے صفا پہ اعلان رسالت کیا تھا تو قریش دوڑ کے آنے لگے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا۔ پھر پیغمبر اسلام مروہ پہاڑی پہ گئے اور 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ اب جیسے ہی پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت شروع کیا، پیغمبر اسلام پہ پتھر پھینکے جانے لگے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ابو قیس پہاڑی پہ گئے، یہ 3 پہاڑیاں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، وہاں بھی پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ اعلان رسالت کیا۔ قریش کا وہ مجمع پیغمبر اسلام کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے اور پیغمبر وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اب پیغمبر اسلام پہ اتنے پتھر پھینکے گئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر پتھروں کے نیچے ایک طرح چھپ گئے کہ باقاعدہ ایک پہاڑ پیغمبر اسلام کے جسم کے اوپر بن گیا، کوئی اگر دیکھنے والا دیکھے تو اسے کچھ نظر بھی نہ آئے۔ قریش سب کے سب واپس چلے گئے اور وہ سمجھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس واقعے کی اطلاع ملی، لیکن کب اطلاع ملی؟ جب پورا دن گزر گیا، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک ہر آدمی اپنے کام میں لگا رہتا ہے، شام کو جب جمع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج کیا واقعات ہوئے۔ اطلاع ملی، حضرت علی روتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آئے۔ جناب خدیجہ نے پوچھا کہ اے علی کیا بات ہے؟ کہا کہ پیغمبر اسلام پہ اس طرح سے سنگ باری کی گئی ہے کہ کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا اس وقت پیغمبر اسلام کہاں پہ ہیں۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ نے کھانے پینے کا سامان ساتھ لیا اور حضرت علی کے ساتھ پیغمبر اسلام کی تلاش میں نکلی، اور آخرکار یہ پتہ چلا کہ کوئی ابو قیس کی طرف پیغمبر اسلام گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ایک طرف سے میں جاتا ہوں، دوسری طرف سے آپ جائیے، چوٹی پہ ہم لوگ اکٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کہ پیغمبر اسلام اس طرف ہیں یا اس طرف، چوٹی پہ ہیں،
कोई समझ नहीं आ रहा। इस दौरान हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुक्म परवरदिगार से तशरीफ लाते हैं, अपने परों की मदद से उन पत्थरों के पहाड़ को हटाते हैं। पैगंबर इस्लाम इस हालत में हैं कि सर से पांव तक जख्मी हैं और जिस्म से खून टपक रहा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल, आप हुक्म दीजिए, कौम लूत को जिस तरीके से मैंने दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया था, अल्लाह की तरफ से इजाजत मिल चुकी है, बस आपकी इजाजत की शर्त है। बाकी किसी नबी में ऐसा नहीं हुआ कि फरिश्ते को अल्लाह की तरफ से इजाजत मिली हो फिर नबी से भी इजाजत लेना पड़ी हो, मगर ये पैगंबर इस्लाम की उम्मत है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौम लूत पे अजाब ला सकते हैं, मगर पैगंबर इस्लाम की कौम पे अजाब नहीं आ सकता जब तक कि पैगंबर इस्लाम इजाजत न दे। आप इजाजत दीजिए, मैं एक मरतबा अपना पर मार के सारी कौम को जमीन में गर्क कर दूंगा। पैगंबर इस्लाम कहते हैं कि नहीं जिब्राइल, तुम्हें ये इजाजत नहीं है। रिवायत यह है कि सूरज का फरिश्ता आके कहता है कि अल्लाह के रसूल, आप इजाजत दीजिए, मैं एक मरतबा सूरज को जमीन पे लाके सबको जला के राख कर दूंगा। इसको भी मना किया जाता है। एक मरतबा जमीन के फरिश्ते आते हैं, आप हमें इजाजत दीजिए, हम जमीन को फाड़ के पूरी कौम को इसमें गर्क कर देंगे। पैगंबर इस्लाम उनको भी मना करते हैं। यहाँ तक कि कायनात की जितनी भी मखलूकात हैं वो सब आके पैगंबर इस्लाम की परेशानी को देखते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमें इजाजत दीजिए। पैगंबर इस्लाम आखिर में कहते हैं कि मैं रहमत लेके दुनिया वालों के पास आया हूँ, अजाब लेके नहीं। उनको खुद नहीं पता कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दो। फिर हाथ उठाए, परवरदिगार मेरी कौम को हिदायत का रास्ता दिखा दे, मेरी कौम को हक पे लिया। ऐन वो वक्त है कि जनाब खदीजा और हजरत अली दोनों पहाड़ की दो सिमतों से होकर उस वक्त पहाड़ पे पहुंचे जब पैगंबर के जिस्म से पत्थर हटाए जा चुके थे। सारा जिस्म जख्मी था, खून जारी था और पैगंबर इस्लाम के हाथ दुआ के लिए उठे हुए हैं। जनाब खदीजा जब्त न कर सकी, घबरा कर पैगंबर इस्लाम के करीब आती है, आंखों से आंसू जारी हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी क्या हालत है? पैगंबर इस्लाम ने सारा वाकया सुनाया। हैरान होकर कहा, अल्लाह के रसूल, मगर ये कितनी अजीब बात है कि आपके जिस्म से इस तरह से खून जारी हो रहा है। आप खून के हर कतरे को जमीन पे गिरने से रोक रहे हैं। जिस्म के जिस हिस्से से खून का कतरा निकला, पैगंबर इस्लाम ने फौरन उसको अपनी हथेली पे ले लिया और अपने चेहरे अक़दस पे उस खून के कतरे को मल लिया। इसकी वजह क्या है? कहा कि ऐ खदीजा, अगर मेरे खून के ये कतरे मक्के की सरजमीन पे गिर गए तो फिर इन लोगों को अजाब से कोई नहीं बचा सकता और मैं ये नहीं चाहता कि इनके ऊपर अजाब आए। हजरत अली और हजरत खदीजा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर कोहे अबू कैस से उतरते हैं और हजरत अबू तालिब के घर में लेके आते हैं जो कोहे अबू कैस के करीब था। पैगंबर इस्लाम इतने जख्मी हैं कि अपने घर नहीं जाते, आज की रात यहीं पे कयाम करते हैं। अबू लहब का घर साथ है, उसको पता चलता है, जाके खबर दी मक्के वालों को, तुम तो बड़े यकीन के साथ कह रहे थे आज वो खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने अपनी आंखों से मोहम्मद को देखा है कि वो घर आ रहे हैं, बस इतना सुनना था। एक मर्तबा ये 10-15 आदमी अपने हाथों में पत्थर लेके आए, लेकिन बहुत बड़े हैरान डरते हुए कि वो तो पत्थरों का पहाड़ ऐसा था कि हमने उसे हटाकर देखना चाहा था तो हमसे भी वो पत्थर न हट सके। खुद ब खुद ये पत्थर कैसे हट गए? डर पैदा हो गया, इसलिए कि वो 4 चीजें तो पहले से हैं कि पैगंबर इस्लाम के बचपन को भी जानते हैं, पैगंबर इस्लाम के किरदार को भी जानते हैं, पैगंबर इस्लाम की रिसालत और सच्चाई को भी मान रहे, पैगंबर इस्लाम की जुबान मुबारक के असर को भी जानते हैं। जैसे ही पैगंबर इस्लाम के घर के करीब आए, अबू लहब ने अपने मकान की छत पर चढ़ा दिया। कहा, देखो सहन में मोहम्मद लेटे हुए हैं, इनके हाथ में पत्थर हैं, ये पत्थर फेंकना चाहते हैं, मगर अब परवरदिगार उनके मजालिम के सिलसिले को रोकना चाहता है। चुनाचे तारीख ये बताती है कि पत्थर फेंक रहे हैं, मगर हैरान है कि पत्थर यहाँ से सही निकलता है, पैगंबर इस्लाम के सहन के करीब पहुंचता है, कभी दाएं चला गया, कभी बाएं, कभी पलट के अबू लहब के घर में आने लगा। आंखों देखा एक ऐसा मौजूदा उन्होंने देखा कि ये भी रिवायत पे है कि बाज लोग इतना घबरा गए कि घर वापस आ गए तो उनको बुखार चढ़ा और एक हफ्ते तक बुखार की शिद्दत में मुब्तला रहे। मगर उस वक्त के बाद एक तवील अरसे तक किसी को हिम्मत न पड़ी पैगंबर इस्लाम पर बराह रास्त हमला करने की। ये जो वाकया था इस बात का सबब बना कि ये लोग पैगंबर इस्लाम पे हमला करने से घबराने लगे, क्योंकि पहली 4 चीजों से इनको यकीन तो था कि पैगंबर जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर अब अपनी आंखों से भी ये मंजर देख रहे हैं। हाँ, एक और बात यह है कि जब इनमें से बाज लोग बुखार की शिद्दत में मुब्तला होकर अबू लहब के घर से घबरा के भागे, कुछ ऐसे भी साबित कदम थे जिन्होंने इस मुकाम से हटने से इनकार कर दिया। बस जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यह मंजर देखा। अब जनाब खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कमरे से निकलकर सहन में आती हैं और उन लोगों का नाम लेकर कि जो पैगंबर इस्लाम पर पत्थर फेंक रहे हैं, बाकायदा कहती हैं, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे नहीं पहचानते? अगर अल्लाह का ख्याल नहीं कर रहे हो तो कम से कम मुझे तो पहचानो। मक्के की शरीफ तरीन औरत तुमसे कह रही है कि मेरे शौहर को छोड़ के चले जाओ। बस इतना सुनना था कि आखिर उनको भी गैरत आ गई जो अपनी आंखों से मौजज़ा देख रहे थे, असर नहीं हुआ। अपने साथियों को बुखार में मुब्तला होते हुए देखा, असर नहीं हुआ। जनाब खदीजा ने यह नहीं कहा कि मैंने तुम पे कोई एहसान किया है, क्योंकि ये तो उस हस्ती की शान के खिलाफ है। इतना कहा कि मक्के की शरीफ तरीन औरत तुमसे कहती है कि मेरे शौहर को छोड़ के चले जाओ, जिन पर अब तक किसी बात का असर न हुआ था।
خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے ایک جملے نے اتنا اثر کیا کہ انتہائی بدترین سنگ دل ترین دشمنان تھے مگر واپس چلے گئے۔ ناظرین، ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا میں حرم میں جا کر بلند آواز سے تلاوت کروں گا۔ لوگوں نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آئے اور حرم میں جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کی۔ کفار ان پہ ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ وہ زخمی ہو گئے لیکن تلاوت ختم نہ کی۔ واپس ہوئے تو چہرہ زخمی تھا۔ پیغمبر کی دعوت کا جب چرچا ہوتا ہے تو اس کے اولین مخاطبوں کے علاوہ عوام الناس میں بھی اس کی بات سننے کا اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ پہلے سے حق کے متلاشی ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کی دعوت اجنبی نہیں ہوتی۔ وہ اس کو اپنے دل کی آواز سمجھتے، اس کو لپک کر قبول کرتے اور پھر ہر قیمت پر اس کی دولت کی حفاظت کرتے ہیں، خواہ اس راہ میں انہیں قربانیاں ہی دینی پڑیں۔ اقلیت پسند لوگ پیغمبر کے دلائل پہ غور کرتے، اس کے ماضی و حال کا مطالعہ کرتے اور اس کو قبول کرنے کے نتائج و عواقب پر سوچ بچار کر کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اور جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر قائم رہنا بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی خارجی اثر کے تحت پیغمبر کے قریب تو آ جاتے ہیں لیکن وہ پیغمبر کی دعوت کے تقاضوں سے ناواقف ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ آگے چل کر حالات کیا رخ اختیار کریں گے، معاشرہ حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو آئندہ کن احوال سے گزرنا پڑے گا۔ ناظرین، قریش کی پیدا کردہ دہشت اور خوف کی حالت میں بھی جب اسلام قبول کرنے والے نوجوان اور لونڈی غلام ثابت قدم رہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی دعوت کے نئے نئے پہلو اجاگر کرتے رہے تو قریش کے اکابر کی تشویش مزید بڑھ گئی۔ انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ اس دعوت کا مقابلہ کیسے کرے۔ ہر لیڈر اپنی سی کوشش کرتا لیکن ناکام ہو جاتا۔ اس سلسلے کی کوشش ایک بڑے لیڈر عتبہ بن ربیعہ نے بھی کی۔ اس نے دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت و شنید کرتا اور کچھ پیشکش کرتا ہوں، ممکن ہے یہ منصوبہ کام کر جائے اور وہ کوئی بات قبول کر کے اپنی جد و جہد سے باز آ جائے۔ قریش نے اجازت دی تو وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا۔ عتبہ نے کہا، بھتیجے، ہمارے خاندان میں تمہیں جو شرف اور عزت کا مقام حاصل ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو، لیکن تم نے اپنی قوم کو بڑی مشکل میں ڈال رکھا ہے، ان کی وحدت کو پارا پارا کر دیا ہے، ان کے معبودوں اور دین کو عیب لگا کر ان کی عقلوں کو معاف کر دیا ہے، تم ان کے آبا کو کافر کہتے ہو۔ اگر تم اس جد و جہد سے مال و دولت چاہتے ہو تو ہم تمہیں مال اکٹھا کر کے دے سکتے ہیں، اگر شرف چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں، تمہارے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، اگر بادشاہت چاہتے ہو تو تمہیں اپنا بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، اگر تم پر کسی جن کا اثر ہے تو ہم کسی ماہر جھاڑ پھونک کرنے والے کو طلب کر لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کی۔ اس کے بعد فرمایا، تمہارا معاملہ اس تعلیم سے ہے۔ عتبہ واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ میں نے محمد سے جو کلام سنا ہے اس کی نظیر موجود نہیں، نہ یہ شعر ہے، نہ جادو، نہ کہانت۔ اے قریش، میری مانو تو اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کلام کسی بڑے انجام تک پہنچنے والا ہے۔ اگر عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مصیبت میں ڈالیں گے تو تمہارا مقصد اس میں حصہ لیے بغیر بھی پورا ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص غلبہ پا گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ اس پر قریش نے کہا، اے ابو الولید، اس شخص نے اپنے کلام سے آپ پہ جادو کر دیا۔ عتبہ نے کہا، میں نے اپنی رائے دے دی، اب جو چاہو کرو۔ جب ہشام بن الولید کے بھائی الولید بن الولید مسلمان ہوئے تو بنو مخزوم کے کچھ لوگ ہشام کے پاس پہنچے۔ وہ یہ تجویز لے کر گئے تھے کہ ان کے خاندان کے نوجوان مثلا سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور الولید بن ولید مسلمان ہو چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نئے دین میں شامل ہونے والوں کو سزا دے، لہٰذا الولید کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ ہشام نے کہا کہ الولید کو لے کر جاؤ لیکن اس کو بچا کے رکھنا، اللہ کی قسم اگر تم نے اس کو قتل کیا تو میں تمہارے خاندان کے اشراف میں سے کسی بڑے آدمی کے بدلے میں قتل کر دوں گا۔ جب بنو مخزوم کے لوگوں نے یہ جواب سنا تو کان لپیٹ کے واپس چلے گئے۔ اب تک قریش مسلمان ہونے والوں کو اذیتیں دیتے لیکن اب انہوں نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ آپ کسی کو لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے تو لوگ برا بھلا کہتے اور آپ پہ خاک پھینکتے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک شکیل قلب لیڈر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اتنی زور سے کسا کہ آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور عقبہ کو دھکا دے کر علیحدہ کیا۔ ایک مرتبہ آپ طواف کر رہے تھے، اس وقت عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل اور امیہ بن خلف حتیم میں مجلس آ رہا تھے۔ ہر شرط پر جب آپ ان کے پاس سے گزرتے تو وہ آوازیں کستے۔ 3 شوط کے بعد آپ نے رک کر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ اس پر وہ لوگ دہشت زدہ ہو گئے اور مزید جملے کسنے سے باز رہے۔ ایک مرتبہ ابو جہل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صفا کے پاس الجھ گیا، آپ کو برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا اور ابو جہل کو کوئی جواب نہ دیا۔ ابو جہل مسجد میں جا کر لیڈروں کی محفل میں بیٹھ گیا۔ عبداللہ بن جدان کی آزاد کردہ ایک لونڈی نے سارا ماجرا دیکھا۔ اتنے میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کمان لیے ہوئے مسجد میں طواف کے لیے داخل ہوئے تو اس خاتون نے ابو جہل کی حرکت سے ان کو مطلع کیا۔ وہ اپنے عزیز بھتیجے کے ساتھ اس غیر شریفانہ سلوک سے مشتعل ہو گئے۔
مسجد میں جا کر کمان ابو جہل کے سر پہ دے ماری اور کہا میرے بھتیجے کو گالی دیتے ہو، میں بھی اس کے دین پہ ہوں، وہ جو کچھ کہتا ہے میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر ہمت ہے تو مجھ سے 2 ہاتھ کرو۔ اس صورتحال کو دیکھ کر بنو مخزوم نے بیچ بچاؤ کرا دیا، لیکن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اس واقعے سے جو انسان جاگا وہ اسلام کا بہت بڑا شہدائی اور جانثار ثابت ہوا۔ ادھر قریش کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام ایک غیر معمولی صدمہ تھا، کیونکہ یہ نہایت جری اور شجاع آدمی تھے۔ ایک دن ابو جہل نے ڈینگ مارتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نماز کے دوران میں حملہ کروں گا، جب وہ مسجد میں جائے گا تو میں ایک نہایت بھاری پتھر اس کے سر پہ دے ماروں گا، بنو عبد مناف اس کے بعد جو کچھ کریں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اگلے دن وہ بہت بڑا پتھر مسجد حرام میں لے گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرنے لگا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حسب معمول نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قریشی سرداروں کی نظریں اب ابو جہل پہ تھیں کہ وہ کیا کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں گئے تو وہ اٹھا اور بھاری پتھر لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا۔ ابھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فاصلے پہ تھا تو وہ دہشت زدہ ہو کے پلٹا، اس کا رنگ فق ہو گیا، اس کے ہاتھوں میں طاقت نہ رہی اور پتھر اس کے ہاتھ سے گر پڑا۔ قریشی سرداروں نے بھاگ کر اسے سہارا دیا اور پوچھا ابو الحکم کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ جو ہی میں محمد کے قریب ہوا ایک عظیم الجثہ اونٹ آڑے آ گیا، میں نے اس جیسی کوہان، اس جیسے دانت اور گردن کسی اونٹ کے نہیں دیکھے، وہ لپک کر مجھے کھانے کو آیا جس سے میری حالت متغیر ہو گئی۔ دوسری روایت میں اونٹ کے بجائے آنکھ کی ایک کھائی کا ذکر ہے، ظاہر ہے کہ اونٹ ہو یا آگ کی کھائی، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شیطان سے محفوظ رکھنے کا الہی انتظام تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت جب مکے میں پھیلی تو کئی ایسے نوجوان بھی اس سے متاثر ہوئے جنہوں نے قبول اسلام کی ذمہ داریوں کے پیش و عقب کو نہیں سمجھا۔ وہ مسلمان ہوئے تو ابتدا میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئی، لیکن جب آباء و اجداد اور اعزاء و اقرباء کی طرف سے سختی شروع ہوئی تو وہ گھبرا گئے۔ والدین ان کو سمجھاتے کہ اس نئے دین کو چھوڑو، ایسا کرنے سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اگر یہ گناہ کا کام ہے تو اس کا وبال ہماری گردن پہ ہوگا۔ جب وہ اس طرح کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آتے تو بڑے اپنی اولادوں کو اذیتیں دیتے اور زد و کوف کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ شادی شدہ اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے تھے، اس کے باوجود ان کا چچا ان کو رسی سے باندھ کے مارتا۔ زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں دیتا۔ جب نوجوانوں کو اس صورتحال سے گزرنا پڑتا تو خام ذہن کے لوگوں میں شبہات پیدا ہونے لگتے کہ جب ہم نے اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس پہ چلنا اس قدر دشوار کیوں ہے؟ رسول اللہ پر ایمان لانا جان جوخم کا کام کیوں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سوالات راہ حق کے تقاضوں سے بے خبری کے باعث پیدا ہوتے تھے، لہذا قرآن نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نام لیواؤں کو آزمائشوں کی بھٹی میں سے گزارتا رہا ہے۔ جو لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی اذیت سے اس طرح گھبراتے ہیں جس طرح خدا کے عذاب سے ڈرنا اور گھبرانا چاہیے، تو وہ جان لیں کہ دنیا کا دکھ تو چند روزہ ہے، لیکن اگر امتحان سے گھبرا کر یہ اپنے دین اور اللہ واحد کی عبادت سے دست بردار ہو جائیں گے تو خدا کی پکڑ ابدی ہوگی۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے ان لوگوں کو ممیز کرتا رہے گا جو منافق ہوں گے۔ بنو ہاشم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دست بردار کرنے میں جب قریش کو کوئی کامیابی نہ ہوئی، ابو طالب بحیثیت سربراہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی پہ مصر رہے اور ان کے بھائیوں نے اگرچہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کو برابر تحفظ دیتے رہے۔ اسی طرح جو نوجوان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے وہ ظلم و تشدد سہنے کے باوجود اپنے موقف پہ قائم اور اختیار کردہ دین پہ ثابت قدم رہے، تو انہوں نے پیش آمدہ چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے دوسرے طریقوں پہ غور شروع کیا۔ صورتحال یہ تھی کہ روز بروز مسلمان قوی تر ہوتے جا رہے تھے، ان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ مکے کے بہت سے گھروں میں مسئلہ پیدا ہو گیا کہ آبائی مذہب کو خیر بات کہہ کر کہیں کوئی باپ، کہیں بیٹا یا بھائی، کہیں شوہر اور کہیں بیوی اسلام کی تعلیم قبول کر کے رسول اللہ کے ساتھی بن گئے، اور ہر گھرانے میں ایک ایسی بحث چل نکلی جس سے پیچھا چھڑانا کسی کے لیے ممکن نہ رہا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور اسلام قبول کرنے والوں کی استقامت نے جو صورتحال پیدا کی تھی، اس سے نکلنے کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ قریش اپنے منصب کے اصل تقاضوں، اپنے طرز عمل اور کمزوریوں کا جائزہ لے کر اصلاح پر آمادہ ہو جاتے۔ ان کی نگاہ مکے کے ابراہیمی مرکز توحید کی ذمہ داری ادا کرنے میں اپنی کوتاہیوں کی طرف اٹھتی اور وہ اپنے غیر فطری اور غیر اخلاقی نظام میں تبدیلی لاتے جو ان کے معاشرے میں عوام الناس کے لیے مشکلات کا باعث بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ طریقہ قریش کے متکبرانہ رویے سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، اس سے ان کی اناہ مجروح ہوتی اور مفادات پہ ضرب پڑتی، اس لیے انہوں نے طریقہ اختیار نہیں کیا۔ دوسرا طریقہ جس سے وہ صورتحال کا مقابلہ کر سکتے تھے یہ تھا کہ وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے پیغام کی مخالفت کی راہیں تلاش کرتے۔ بدقسمتی سے انہوں نے اسی راستے کا انتخاب کیا۔ حالات کا تجزیہ کرنے پر وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ لوگ دو اسباب کی بنا پر نئے دین کو اختیار کر رہے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں غیر معمولی تاثیر ہے، جو نوجوان اس کو سن لیتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ جب کلام بار بار کسی کو سنایا جاتا ہے تو وہ اس کا اتنا شیدائی ہو جاتا ہے
کہ نہ کسی سختی کو خاطر میں لاتا اور نہ کسی ترغیب و تحریض کا اثر قبول کرتا ہے، کیونکہ محمد اس کو وحی الہی قرار دیتے ہیں تو ہر چیز عوام کو مرعوب کر دیتی ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ محمد کے اس دعوے سے متاثر ہو گئے کہ وہ خدا کا نمائندہ ہے اور اس کی طرف سے اس کو جو پیغامات ملتے ہیں ان کے پہنچانے پر وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ ان دونوں باتوں کا توڑ ان کو اس میں نظر آیا کہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ کلام کو ساقط الاعتبار ٹھہرائیں تاکہ لوگ اس کو اللہ کی جانب سے نازل شدہ کلام کی حیثیت نہ دیں بلکہ ایک انسانی کاوش کے درجے میں رکھیں، دوسری طرف ان کے اس دعوے کو جھٹلایا جائے کہ وہ خدا کے منتخب رسول ہیں تاکہ لوگ ان کو اپنا جیسا انسان ہی سمجھیں اور ان کے نبی ہونے کے دعوے سے مروب نہ ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔